بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے چینل پر تہجد کی ویڈیو جب لگائی تو ایک ساتھی نے ہم سے سوال کیا، تو فرداً تو اس کو جواب میں نے دے دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بھی بنا دیں تاکہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہم سے کرنا ہو تو آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں، ویڈیو کے کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر چینل پر موجود ہے، اور ہمیں انسٹاگرام پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ کی اپروچ ہو تو آپ انشاءاللہ العزیز ہم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ انفرادی طور پر آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اگر ہم نے ضرورت محسوس کی تو انشاءاللہ اس پر ویڈیو بھی ضرور بنائیں گے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ ایک ساتھی نے ہم سے جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ نماز تہجد جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز تہجد کے اندر سورہ اخلاص کو ہم کتنی مرتبہ پڑھیں۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز تہجد جو ہے یہ نفل نماز ہے، اور یہ عام نفل نہیں ہے، یہ وہ نوافل نماز ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، عاشورہ کے روزے ہیں، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ نفل نماز کے اندر، فرض نماز کے بعد نفل نماز کے اندر سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے، اور بے شمار فوائد، بے شمار ثمرات اس نماز کو پڑھنے سے ملتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ بہت ہی عظمتیں رکھنے والی، اپنے اندر بہت زیادہ ثمرات رکھنے والی نماز ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس نماز کا اہتمام آپ کریں، اور ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ تو اس لیے نفل نماز کے اندر سورہ اخلاص کو اگر آپ ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص کو ایک رکعت میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور جائز بھی ہے، اور اس میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندہ اٹھ جائے اور تہجد کی نماز شروع کر لے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں قرات لمبی کروں، لمبی صورتیں پڑھوں، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ان کو لمبی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم سورہ اخلاص کو ایک رکعت میں کتنی مرتبہ پڑھیں۔ تو آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 8 مرتبہ، جتنا آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی بڑی صورتیں یاد ہیں تو آپ نماز تہجد میں ان بڑی صورتوں کو پڑھنے کے ساتھ اپنی قرات کو لمبا کر لیجئے گا، اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد ہے تو آپ نماز تہجد میں سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ بڑی صورت ہے تو آپ 8 رکعت کے اندر، 4 رکعت کے اندر سورہ یاسین، کچھ لوگوں کو سورہ مزمل یاد ہوتی ہے، سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ بڑی صورتیں یاد ہیں تو کوشش کریں کہ نماز تہجد میں ان بڑی صورتوں کو پڑھیں۔ اگر آپ کو صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ سورہ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے اور اس میں قباحت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔